ہماری ایک مسجد عمر بن خطاب کا کیس پچھلے سال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ذاتی مسجد کے اندر بور نہیں کرنے دیا جا رہا، اور یہ بھی رمضان کے اندر شر پسند عناصر. مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے لیے بھی پولیس متعین ہے، لیکن اہل حدیث اتنے ہی کمزور اور اتنے ہی بے بس اور اہل سنت اتنے ہی کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کی مسجد کے اندر آج سیڑھی لگائی گئی ہے تو پولیس نے دھاوا بول کر، ایس ایچ او وجی نامی ایس ایچ او نے خود کٹر اور گرینڈر لے کے اس سیڑھی کو کاٹا ہے. ابھی مجھے اطلاع ملی ہے تو دماغ کے اندر وہ خیالات بھی گردش کر رہے ہیں. اور انا للہ و انا الیہ راجعون. پولیس کے لیے مسجدوں کی ٹریس پاسنگ جائز ہو گئی ہے. کس اصول کے تحت وہ ایس ایچ او مسجد کے اندر داخل ہوا ہے؟ کیا کسی عدالت سے آرڈر لے کے آیا ہے؟ اپنی مسجد کے اندر سیڑھی لگائی ہوئی ہے اور اس نے کاٹ دیا. اور اس سے پہلے مجھے لاہور کی امن کمیٹی کے ممبر نے فون کیا، علامہ صاحب یہ معاملہ کل ڈسکشن کے تحت اور مذاکرات کے تحت حل ہو جائے گا، کل کا ٹائم ہو گیا. جب کل کا ٹائم ہو گیا تو پولیس کے ساتھ نفری کے ساتھ دھاوا بولنا کسی مسجد کے اوپر، یہ کیا ایجنڈا ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ اس ایجنڈے کے تحت اس صوبے میں حکمران بنی ہیں کہ اہل حدیث مساجد کے اوپر حملہ ہو جائے، اور کیا کسی غیر مسلک نے نہیں ہے، پولیس نے کیا ہے. اور جن لوگوں کے اشارے پہ کیا ان کے اوپر مقدمے درج ہوئے ہیں، ان لوگوں کے اوپر مقدمات درج ہیں عدالت کے ہائی کورٹ کے آرڈر سے کہ یہ شر پسند عناصر ہیں، یہ مسجد کی تعمیر میں بلا وجہ غیر ضروری رکاوٹ ڈالتے ہیں. ایک بندے کی ذاتی مسجد ہے، مسجد کے اندر وہ سیڑھی لگاتا ہے، پولیس کا ایس ایچ او جا کے اس کو کاٹتا ہے. اس کو قانون نے، آئین نے خلاف پورے پاکستان کے اندر شدید قسم کا احتجاج کیا جائے گا. اور اس ایس ایچ او کو، اس کے سارے عملے کو جس نے یہ سیڑھی کاٹنے کی جرت کی ہے اور ٹریس پاسنگ کی ہے، مسجد کے اندر داخل ہو کے مسجد کے تقدس کو پامال کیا ہے، جب تک اسے معطل نہیں کیا جائے گا ہم یہ احتجاج کو بلند کرتے رہیں گے. افسوس کی بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں اہل حدیث آج اقلیتوں سے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں. اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا. دکھ ہوتا پھر اس طرح کی باتوں پہ. عورت کا کیس ہوا، پورے علماء نے پولیس کا ساتھ دیا، اس عورت کو بچایا، اور پولیس کے سانہ بشانہ ہم کھڑے ہوئے. آج پولیس ان شر پسند عناصر کو روکنے کی بجائے کہ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی مسجد کے اندر مداخلت کرنے والے، ان کے ساتھ آئیے، گرائنڈر ساتھ لے کے ایس ایچ او نے خود اپنے ہاتھ سے سیڑھی کو کاٹا ہے. اور ویڈیو بقول حالت صاحب ابھی پتہ لگ جائے گا، ابھی کا واقعہ چند منٹ کا ویڈیو سی سی ٹی وی فوٹیج سے سارے کا سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا. اگر انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو یہ بڑی افسوسناک حرکت ہے. آئی جی صاحب سے اور ڈی آئی جی سے مطالبہ کرتا ہوں فی الفور اس ایس ایچ او کو بھی معطل کیا جائے. جب امن کمیٹی کے ساتھ یہ بات طے ہو گئی، اول تو اس بات کے اوپر مذاکرات ہی نہیں ہونے چاہیے. سیڑھی لگائیے اپنی مسجد کے اندر، کسی کے گھر میں نہیں، کسی کی گلی میں نہیں، کسی سڑک اور چوراہے کے اوپر نہیں، اپنی مسجد کے اندر لگائیے. مذاکرات کیسے؟ مذاکرات کی بات کی ہم پھر بھی تیار ہیں کہ چلیں بیٹھ کے آپ ہمیں لاجک سے سمجھا دیں کہ ہم سیڑھی کیوں نہ بنائیں. آپ لاجک دے دیں. مذاکرات، جب مذاکرات کی بات طے ہو گئی ہے تو پھر ایس ایچ او پولیس اہلکاروں کے ساتھ اس مسجد میں کس قانون کے تحت گھسا ہے، کس آئین کے تحت گھسا ہے؟ آئی جی صاحب اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اس بات کا فی الفور نوٹس لیں. ہم اپنی مسجدوں کے اندر پولیس اہلکاروں کو اس طرح دندنانے کی اجازت نہیں دیں گے. آپ نے اگر ہمیں اتنا ہی کمزور سمجھ لیا ہے تو پھر آپ خود احتجاج کے میدان اور سڑکوں اور روڈوں کے اوپر اگر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو کروا کے دیکھ لیں. آپ کا خیال میں مسلمان اتنا کمزور ہے؟ یہ کوئی فلسطین کی بات نہیں ہے، یہ بھارت کی بات نہیں ہے، یہ لاہور شہر کے مرکز کینٹ کے اندر مسجد عمر بن خطاب کا واقعہ ہے. ہم بھارت میں ہیں، یہاں پہ اہل حدیثوں کو سجدوں کی اجازت نہیں ہے. اپنی مسجد کے اندر سیڑھی لگائیں تو اس کو ایس ایچ او آ کے کاٹے گا. عدالت کے آرڈر کے بغیر، کسی حکم کے بغیر کس طرح اس نے یہ جرت کی ہے کہ وہ آیا اور سیڑھی کاٹی ہے؟ اس کے خلاف شدید قسم کا احتجاج کیا جائے گا. اور کسی بھی ایسے شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ شر پسند عناصر کے ہاتھ سے 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ لے کے ایک عرصے سے یہ ایس ایچ او وجی ان سے پیسے لے کے ساز باز کر کے اہل حدیث کمیونٹی کو تنگ کر رہا ہے. اور اس بات کے بھی مصدقہ دلائل اور ثبوت موجود ہیں. سب سے پہلا ثبوت، جن بندوں کی F15 کی کال پہ آیا ان کے اوپر FIR درج ہے. ان کو پکڑا نہیں ہے، ان کے ساتھ آ رہا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے. بغیر پیسوں کے یہ معاملات نہیں چلتے.
افسران کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، مرچیں جھونک کر، اس طرح کے کم ظرف اور کالی بھیڑیں جو پولیس کے محکموں میں موجود ہیں، پورے کے پورے افسران کو غلط بریف کر کے یہ معاملات کو خراب کرتی ہیں۔ اور میری تو اللہ سے دعا ہے، ہمیشہ امن پسندی اور قانون پسندی کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ معاشرے کو فتنہ اور انتشار سے محفوظ رکھے۔ رمضان کی راتیں ہیں، عبادات کی راتیں ہیں، اور اس کو اور نہ ڈاکو نظر آیا، نہ کوئی چور نظر آیا، نہ کوئی منشیات فروش نظر آیا، اس کو گرائنڈر لے کے مسجد کے اندر لگی ہوئی سیڑھی نظر آئی ہے کہ یہ چھت پہ کیوں جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔